السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے ساتھ پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ آج ہم کڑھائی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور کڑھائی ہے مٹن اور مٹن میں ہمارے پاس ہے دمبا کڑھائی جو آپ اکثر ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں اور ڈفرینٹ کائنڈ آف شنواری کھاتے ہیں اور ساتھ میں جرسی کڑھائی دمبا کی کڑھائی تو بس ایسی سی ایک کڑھائی ہے جس کو آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اس میں جائیں گے یہ کچھ سبزیاں جس میں ہمارے پاس ٹماٹر ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ لمبی لمبی کٹی ہوئی سبز مرچ ہے یہ ہم نے اپنا پہلے دمبئی کا گوشت لیا ہے اس کو نیچے رکھا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کے اوپر تہہ سی بنا دی ہے اور اس کے بعد ہمارا مین جو ہے انگریڈینٹ ہے وہ ہے دمبا کی چکی اس کا جو ہم نے لے لینا ہے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور اینڈ پہ ہم نے وہ اس کے اوپر اس کی تہہ لگا دینی ہے جو سب سے مین جس میں یہ گوشت تیار ہونے والا ہے نا اسی کی اپنی جو دوسرے کا گھی نکلے گا اس کے اندر یہ فرائی ہوگا اور آپ دیکھیے گا کس کا کیا ٹیسٹ نکلتا ہے اس میں سمپل اسپائسیز جائیں گے جس میں ہیں سوکھا دھنیا لال مرچ اور اس میں جائیں گے کھڑے مسالے جس میں ہے لونگ اور موٹی الائچی دار چینی اور کالی مرچ یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد جسٹ 2 گلاس پانی کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے کور کر کے بالکل بھول نہیں جانا کیونکہ اس کے نیچے لکڑیاں جل رہی ہیں آگ بھی تیز ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد چیک کرتے رہنا ہے یہ تقریباً ہم نے پہلا جو گیپ لیا تھا وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے چیک کیا ہے اور یہ دیکھیں اس نے اپنا جو پانی ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہوا ہے ٹماٹروں کا پانی بھی نکل چکا ہے اور اس میں دمبا کی چکی ایڈ کی ہوئی ہے تو وہ جو ہے اپنا گھی جو ہے اس نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا اب ہم نے اس کو پھر کور کیا پھر ہٹانا ہے پھر کور کرنا ہے اس ٹائم تک جب تک یہ گوشت اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا اور اس کی اسی یخنی کے اندر اس گوشت نے گل بھی جانا ہے اور اس کے اندر سارے فلیور نے مکس بھی ہو جانا ہے مزید اس کو ہم کور کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو چیک کرتے جائیں گے اب یہ دیکھیں جی یہ اب لال اس کا جو کلر ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹماٹروں کا جو پانی ہے وہ بھی اچھی کافی حد تک جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے آپ نے ایک ساتھ اس میں دہی ٹماٹر سب ایڈ نہیں کرنا ہوتا ود اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر کھانا بنایا جائے تو آپ یقین جانیں اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے یہ میں آپ کو چیک کرا رہی ہوں ایک بوٹی نکال کے کہ ہم نے تقریباً یہ دیکھیں جی 45 منٹ میں گیپ کے ساتھ چیک کرتے کرتے یہ ہمارا ڈھکن دینے کے ساتھ گوشت جو ہے دمبے کا گوشت وہ کتنا زبردست طریقے سے گل چکا ہے سیم ایسے جیسے آپ کوکر میں پریشر لگاتے ہیں یہ چیک کریں گے اب ٹماٹروں کا جو پانی ہے وہ کافی حد تک بالکل خشک ہو چکا ہے اور جو ہم نے چکی ایڈ کی تھی اس کا اپنا گھی نکل چکا ہے اور وہ آپ کو آئل کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس میں یہی چیز ہے کہ ہم نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہی نہیں ہے یہ جو نکلے گا اس کے گوشت کا اور اس چکی کا اپنا جو گھی ہوتا ہے وہی نکلے گا اور اسی کے اندر یہ پکے گی جیسا کہ ٹماٹروں کا پانی خشک ہو گیا ہے تو اب اس میں جی اسٹیپ آ جاتا ہے دہی ایڈ کرنے کا کیونکہ اگر دونوں چیزیں اس میں ایڈ کر دی جائیں تو اس کو ڈرائی کرتے کرتے بہت ٹائم لگتا ہے اب مزید اس کو تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے جس میں ہماری دہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر پک جائے گی اور پھر اینڈ پہ جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے کالی مرچ کالی مرچ ہی وہ مین انگریڈینٹ ہے جس کو اس کڑھائی میں سب سے اینڈ پہ ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ عمدہ طریقے سے آتا ہے اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو شروع میں ڈال دیں گے آپ کی کڑھائی کا یہ کلر بھی نہیں آئے گا اور ساتھ میں وہ ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا کیونکہ کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اس لیے جب میں نے آپ کو وہی چیک کرایا کہ جب وہ اچھے طریقے سے آئل نکل چکا ہے دہی کا پانی بھی اب ختم ہو چکا ہے تو اس اسٹیپ پہ ہم نے اس کے اندر کالی مرچ ایڈ کر دینی ہے اور آپ کی یہ کڑھائی تیار ہے یقین مانیں یہ اتنی لذیذ ہوتی ہے اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ آپ جرسی کڑھائی کیا آپ دمبا کی کڑھائی اور جو ریسٹورینٹ میں ملتی ہیں بٹ کڑھائی شنواری آپ وہ بھول جائیں گے آپ کے گھر والوں کو یہ اتنی پسند آئے گی آپ اس کو نان روٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی یہ وہ ریسیپی ہے جو میری امی بناتی ہیں
بناتی تھیں اور میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی ہے۔ آپ نے ان کے لیے، میرے والدین کے لیے، امی اور ابو کے لیے ڈھیر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ بھی بنائیں، اس کو انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں پھر واپس آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ، ایک نئے انداز میں۔ تب تک چاہوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خوش اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔